فاتحہ۔ مالک یوم الدین علیہم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ صلوات محمد۔ صل على محمد وآل محمد۔ رمضان المبارک 1446 ہجری اور اس ماہ مبارک رمضان کی 18ویں شب اور 18ویں مجلس۔ موضوع اہل بیت علیہم السلام، عرش نشین ہستیاں فرش زمین پر۔ اور اس موضوع کے تحت آج محبت اہل بیت کے عنوان سے کچھ باتیں پیش کرنی ہیں۔ محبت کو حاصل کرنے کا طریقہ اور معرفت و پہچان انسان دنیا میں کسی بھی
ایسی چیز کو اگر دیکھتا ہے، اس پہ نظر کرتا ہے جو اس کے دل کو بھاتی ہے، تو ایک لگاؤ اس چیز سے ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ لگاؤ دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک عارضی ہوتا ہے اور ایک دائمی ہوتا ہے۔ جو چیزیں وقتی ہوتی ہیں ان چیزوں سے ان کا لگاؤ جو ہوتا ہے وہ وقتی ہوتا ہے، عارضی ہوتا ہے، اور جو چیزیں دائمی ہوتی ہیں تو ان سے لگاؤ بھی دائمی ہوتا ہے۔ یہ جو دنیا میں بہت سے موقعوں کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان اس مذہب کو نہیں مانتا، اس عقیدے کو قبول نہیں کرتا، پھر بھی اس کی مذہبی شخصیتوں کو قبول کرتا ہے۔ مثلا خود آپ پیغمبر ختمی مرتبت کی ذات کو لے لیجئے۔ آج دنیا میں نہ جانے کتنے انسان ہیں جو اسلام کو قبول نہیں کرتے ہیں، اسلام کو نہیں مانتے ہیں، لیکن پیغمبر ختمی مرتبت کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں۔ نہ جانے کتنے مسلمان ہیں کہ جو شیعہ مذہب کو قبول نہیں کرتے ہیں، لیکن امیر المومنین کی عظمت کو قبول کرتے ہیں۔ امیر المومنین ہی نہیں، تمام ائمہ علیہم السلام کی عظمت اور ان کے مقام اور مرتبے اور منزلت کو قبول کرتے ہیں، اس کا اعتراف کرتے ہیں، اس کا اقرار کرتے ہیں۔ لیکن یہاں کے اوپر بھی یہ جو قبول کرنا ایک تو وقتی جذبات اور احساسات کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور ایک واقعاً ان ہستیوں کو یا ان ہستیوں کی معرفت حاصل کر کے، ان کو سمجھ کے، ان سے قریب آ کے ان سے محبت کرنا ہوتا ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ اس محبت کی وہ حیثیت نہیں ہے کہ ہم نے ہسٹری میں کوئی کردار پڑھا اور اس کردار کو پڑھنے کے بعد، اس کیریکٹر کو پڑھنے کے بعد ہم نے کہا بہت اچھی ہستی ہے، جب تک کہ خود اس ہستی کی معرفت ہم کو نہ ہو کہ یہ ہستی ہے کون جس نے یہ بات کہی ہے، یہ شخصیت ہے کون کہ جس نے اتنا اچھا کلام کیا ہے، اس ہستی کو جاننا، اس کو پہچاننا، اسی کا نام معرفت ہے۔ جتنی زیادہ معرفت بڑھتی جائے گی اتنا ہی محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، جتنی زیادہ محبت بڑھتی چلی جائے گی اتنا ہی اطاعت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ میں اس سے پہلے بھی مختلف مجلسوں میں اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، اطاعت، محبت اور معرفت۔ یہ تینوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں کہ معرفت الگ ہو، محبت الگ ہو، اطاعت الگ ہو۔ یہ تینوں باتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ معرفت ہے تو محبت ہوگی، محبت ہے تو اطاعت ہوگی۔ تو عزیزان محترم، جب انسان اہل بیت علیہم السلام کی معرفت اور پہچان کی وادی میں قدم رکھتا ہے، اس میں داخل ہوتا ہے، تو معرفت کی آنکھ، قرآن کہہ رہا ہے کہ آنکھ نہیں دیکھتی، دیکھتے تو وہ دل ہیں جو تمہارے سینوں میں ہیں۔ آنکھ نہیں دیکھتی، دیکھتے وہ دل ہیں کہ جو تمہارے سینوں میں ہیں۔ معرفت کا تعلق ان آنکھوں سے نہیں ہے، معرفت کا تعلق انہی دل کی نگاہوں سے ہے۔ تو جب اس وادی میں ایک انسان قدم رکھتا ہے جو معرفت کی وادی ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ معرفت کی جو آنکھ ہے
ان حضرات کی معنوی اور عملی اور اخلاقی نیکیاں اور روحانی اور قلبی حسن و جمال، وہ جو ان کی خوبصورتی ہے، وہ جو ان کا حسن ہے، وہ جو ان کے صفات ہیں، وہ جو ان کے کمالات ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتا۔ مثلا اگر کوئی پیغمبر ختمی مرتبت یا امیر المومنین کی طرف جب نگاہ کرے گا تو اسے سچائی ہی سچائی دکھے گی، اسے ایمانداری ہی ایمانداری دکھے گی، اسے انصاف ہی انصاف نظر آئے گا، اسے عبادت ہی عبادت دکھے گی، اسے دعا ہی دعا نظر آئے گی، اسے سجدے ہی سجدے نظر آئیں گے، اسے مناجات ہی مناجات دکھے گی، اسے لوگوں کے ساتھ نیکی، حسن سلوک، خیر و خیرات، انفاق، یہی سب دکھے گا۔ یہ ہے معرفت کی وادی۔ جب معرفت کی وادی میں انسان قدم رکھتا ہے تو وہ جو شخصیت ہے، وہ جو ہستی ہے، اس کا جو حسن ہے وہ دکھتا ہے، وہ کمال اس کو دکھتا ہے، وہ خوبی اس کو دکھتی ہے، جس کی بنیاد پر یہ اس کا عاشق ہو جاتا ہے، جس کی بنیاد پر یہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ وہ کمالات کھینچتے ہیں انسان کو، خوبیاں، اچھائیاں انسان کو کھینچتی ہیں، انسان کو اپنی طرف جلب کرتی ہیں۔ تو جب اہل بیت علیہ السلام کی معرفت کی وادی میں کوئی انسان قدم رکھتا ہے تو یہ جو اہل بیت کے اندر صفات ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے جو کمالات ہیں، یہ صفات اور کمالات اس کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور پھر ان صفات و کمالات کے علاوہ اسے کچھ نہیں دکھتا ہے۔ اور یہی حسن و جمال، یہی خوبصورتی، یہی صفات، یہی کمال ان حضرات سے عشق و محبت اور ان سے وابستہ ہونے کا سبب بن جاتے ہیں کہ ایک انسان ان سے قریب ہو۔ جناب سلمان فارسی اصفہان کے رہنے والے، جناب سلمان فارسی کو تلاش ہوئی دین حق کی کہ دین حق کیا ہے۔ انہوں نے مختلف مذاہب کی کتابوں کو پڑھنا شروع کیا۔ اب جو ان کتابوں کو پڑھا، توریت کو پڑھا، انجیل کو پڑھا، زبور کو پڑھا، جو زرتشت مذہب سے تعلق رکھنے والی کتابیں تھیں، پارسی مذہب سے تعلق رکھنے والی کتابیں تھیں، ان کو پڑھا۔ ہر کتاب میں آنے والے زمانے میں ایک نبی کی بشارت ہے، یہ کون ہے، اس کے اندر یہ صفتیں ہوں گی، یہ کمال ہوگا، وہ اس سرزمین کے اوپر ظاہر ہوگا۔ جناب سلمان فارسی کو وہ صفتیں کھینچ رہی تھی اپنی طرف، وہ جو حسن تھا وہ کھینچ رہا تھا، وہ کمال کھینچ رہا تھا، اور انہی صفتوں اور حسن و جمال کی تلاش میں حقیقت میں وہ رسول اللہ کو تلاش نہیں کر رہے تھے، ان صفات و کمالات کو تلاش کر رہے تھے، اس حسن کو تلاش کر رہے تھے۔ یہ جو حسن کتابوں میں ہے، یہ حسن رکھنے والا ہے کہاں، یہ جمال رکھنے والا ہے کہاں، یہ صفات کا حامل بندہ ہے کہاں، اسی کی تلاش میں کہاں سے کہاں انہوں نے ہجرت کی، کہاں اصفہان اور کہاں مکہ اور کہاں مدینہ، اور تلاش میں، کھوج میں جناب سلمان فارسی وہ ہستی مل جائے کہ جس ہستی کا میں نے تذکرہ پڑھا ہے، وہ ہستی مل جائے، وہ شخصیت مل جائے کہ جس شخصیت کے صفات و کمالات ہم نے پڑھے ہیں۔ بالآخر جب انسان کسی چیز کی تلاش میں نکلتا ہے تو ایک دن اس چیز کو پا لیتا ہے۔ ارادہ محکم ہونا چاہیے، ارادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ ایک بھٹکا ہوا انسان، ایک ناستک دہریہ قسم کا شخص، لیکن جب اسی کے اندر ایک تلاش پیدا ہو جاتی ہے، ایک کھوج کا جذبہ اس کے اندر آ جاتا ہے، تو یہ ناستک انسان بھی اللہ کو پا لیتا ہے، یہ اللہ سے دور انسان بھی اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔
جناب سلمان فارسی کیوں کی؟ انہوں نے خود اپنی کھوج، اپنی تلاش، اور کہتے ہیں کہ جو کھوج اور تلاش کے بعد ایمان لاتا ہے وہ بڑا پکا ہوتا ہے، وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے جناب سلمان فارسی اب جو پیغمبر کی خدمت میں پہنچے تو جناب سلمان فارسی کس درجے پر پہنچ گئے؟ یہ جو مکے والے تھے جنہوں نے بچپن سے رسول کو دیکھا تھا، یہ وہ مرتبہ نہ پا سکے۔ یہ مدینے والے جن کے درمیان میں رسول اللہ زندگی گزار رہے تھے، وہ اس درجے پر نہ پہنچ سکے جس درجے کے اوپر وہ فارس سے آنے والا سلمان پہنچ گیا، کہ جہاں پیغمبر نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت سے ہیں۔ یہ ہم اہل بیت سے کیا مطلب؟ اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اگر میری اطاعت کرو تو میں تم کو اپنے صفات و کمالات کا مظہر بنا دوں گا، تو اگر اللہ سے کوئی قریب ہو، اللہ سے کوئی نزدیک ہو، اللہ کی کوئی اطاعت کرے تو اللہ اپنے صفات کا مظہر بنا دیتا ہے۔ تو اگر کوئی رسول اللہ سے قریب ہو، رسول اللہ سے کوئی نزدیک ہو، رسول اللہ کی کوئی اطاعت کرنے والا ہو، رسول اللہ کی کوئی معرفت رکھنے والا ہو، تو رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر تم نہیں رہو گے، تم ہم میں سے ہو جاؤ گے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ اور یہی وہ محبت ہے، یہی وہ معرفت ہے کہ جس کو اجر رسالت کے طور پر رکھا گیا ہے۔ یہی محبت تھی، اجر رسالت۔ پروردگار عالم نے آیہ مودت میں اجر رسالت اور پیغمبر کی اجرت کو نماز اور روزے کی کثرت، مسلسل حج، خمس و زکوٰۃ اور جہاد کو قرار نہیں دیا کہ اگر تم واقعاً تمہارے اندر احساس ہے تو میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا مگر یہ کہ تم نماز پڑھو، یہ تو نہیں کہا۔ اگر تم کو ہماری زحمتوں کا احساس ہے تو روزہ رکھو، اگر تم کو ہماری زحمتوں کا احساس ہے اور تم اجر رسالت ادا کرنا چاہتے ہو تو ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھو، یا حج کو جاؤ، یا جہاد کرو۔ اجر رسالت کے طور پہ ان چیزوں کو نہیں رکھا گیا کہ تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کو جاؤ اور باقی دوسری عبادات بجا لاؤ، بلکہ مودت کو اجر رسالت کے طور پر پیش کیا گیا، محبت کو اجر رسالت کے طور پر پیش کیا گیا، تاکہ اس حقیقت کو واضح کر دے کہ اہل بیت علیہم السلام کی محبت اور ان کی تعلیمات کو اپنانا تمام حقائق سے بالا تر ہے۔ اور اگر انسان اس حقیقت تک پہنچ گیا، کون سی حقیقت؟ معرفت اہل بیت، معرفت اہل بیت، تو جب وہ معرفت کے درجے میں قدم رکھے گا تو نماز تو خود بخود پڑھے گا، روزہ تو خود بخود رکھے گا، حج تو وہ خود بخود بجا لائے گا، نیکیاں تو خود بخود انجام دے گا۔ یہ اس محبت کا اور اس معرفت کا لازمہ ہے، یہ ساری عبادتیں اس محبت کا لازمہ ہیں۔ لازم اور ملزوم ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ محبت ان اعمال سے الگ نہیں ہے، یہ اعمال اس محبت سے الگ نہیں ہے۔ اسی کو کہا گیا ہے دوسرے لفظوں میں ایمان اور عمل۔ عمل ایمان کے بغیر نہیں ہے اور ایمان عمل کے بغیر نہیں ہے۔ ایمان ہے تو عمل ہوگا، عمل ہے تو ایمان ہوگا، نہ تو ایمان بغیر عمل کے قبول ہے، نہ عمل بغیر ایمان کے قبول ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد پر۔ مودت، اگر مودت نہ ہو، اگر محبت نہ ہو تو پھر ان اعمال کی بھی کوئی فضیلت نہیں۔ پڑھتے رہو نمازیں، رکھتے رہو روزے، کرتے رہو قرآن کی تلاوت، اور وہ اعمال خداوند عالم کی بارگاہ میں قبول بھی نہیں ہیں، کیونکہ پیغمبر ختمی مرتبت نے فرمایا لکل شیء اساس و اساس الاسلام حبنا اہل البیت۔
ہر شے کی ایک اساس ہے، ہر شے کی ایک بنیاد ہے، اور اسلام کی اساس اور بنیاد ہم اہل بیت کی محبت ہے، یہ بنیاد ہے۔ اب اس کے اوپر تم جتنی شاندار عمارت کھڑی کرنا چاہو کھڑی کر لو، جتنے اس کو سجانا چاہو سجا لو، جتنے گل بوٹے اس کے اوپر لگانا چاہو لگا دو، یہ عمارت اور خوبصورت ہوتی جائے گی۔ بنیاد اگر نہیں ہے تو عمارت ٹک نہیں پائے گی، بنیاد مضبوط، اب کتنی ہی بلند عمارت تم کھڑی کر لو اور کتنی ہی شاندار عمارت اس کے اوپر بنا لو۔ اہل بیت علیہ السلام کی جو محبت ہے، اس محبت کی کچھ علامتیں ہیں، اس محبت کی کچھ پہچان ہے۔ پہلی علامت کیا ہے اہل بیت علیہ السلام کی محبت کی؟ اور وہ ہے انسان سے خدا کی محبت۔ جب اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، ان کی معرفت کسی کو حاصل ہو جاتی ہے، تو اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، وہ خود محبوب خدا بن جاتا ہے۔ میں نے گزشتہ مجالس میں بھی اس طرف تھوڑا سا اشارہ کیا ہے، الگ الگ انداز سے، الگ الگ عنوان سے، تو یہاں کے اوپر ایک کیونکہ مسلسل گفتگو ہے، موضوع کے تحت ہے، لہٰذا عرض کر دوں، خود محبت علامت ہے۔ یہ محبت جو اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہے، جو معرفت ہے، یہ کیا ہے؟ انسان سے خدا کی محبت کی علامت۔ اللہ انسان سے محبت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، کیسے پتہ چلے؟ یہ دیکھو کہ اس کے اندر معرفت کتنی ہے۔ کس کی معرفت؟ معرفت بھی سب جڑی ہوئی ہیں، معرفت بھی ایک کے بعد دوسرے سے، دوسرے کے بعد تیسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ اللہ کی معرفت، لیکن کوئی انسان خالی اللہ کا نام لیتا ہے لیکن رسول اللہ کا نام نہیں لیتا، کیا اس کو اللہ کی معرفت ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ کی معرفت ہوگی تو رسول اللہ کی معرفت ضروری ہے۔ ایک انسان اللہ کو مانتا ہے، رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، لیکن اسے علی کی معرفت نہیں ہے، اسے اماموں کی معرفت نہیں ہے، تو کیا اس کو رسول اللہ کی اور اللہ کی معرفت حاصل ہوئی؟ نہیں حاصل ہوئی، کیونکہ خود ائمہ علیہ السلام کی معرفت اللہ اور رسول کی معرفت سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر اللہ سے معرفت ہے تو رسول کی معرفت ہوگی، رسول سے معرفت ہے تو ائمہ علیہ السلام یعنی اس کی حجت، ان کی معرفت ہوگی۔ تو اگر معرفت، جب معرفت ہوتی ہے تو یہی معرفت رکھنے والا بندہ ہی محبوب خدا بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے، انی لعالم ان ھذا الحب الذی تحبون لیس بشیء صنعتموہ، میں جانتا ہوں کہ جس محبت کے ذریعے تم ہم اہل بیت سے محبت رکھتے ہو، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو تم نے خود حاصل کیا ہو۔ توجہ کیجیے گا، یہ اہل بیت کی محبت ایک اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، ایک گفٹ ہے، ایک انعام ہے، ایک توفیق ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی محبت ایسی چیز نہیں جس کو تم نے خود حاصل کیا ہو، بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ صَنَعَهُ، ایک ایسی حقیقت ہے جس کو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے۔ دیکھیے، تحفے کا بہرحال ایک انداز ہوتا ہے، تحفے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تحفہ ہمیشہ دوستوں کو دیا جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تم کو یہ تحفہ دیا ہے، جس کو تحفہ دے رہا ہے یہ کون ہوگا؟ یہ دوست خدا ہوگا، یہ محبوب خدا ہوگا۔ اب یہ اور بات ہے، کبھی کبھی تحفہ پانے والے کو اس تحفے کی قدر ہوتی ہے، کبھی کبھی نہیں ہوتی ہے۔ اب یہ تو ہم کو دیکھنا ہے کہ ہم نے کتنی قدر کی اس تحفے کی،
کہ جو اللہ نے یہ انعام ہم کو دیا ہے، یہ تحفہ ہم کو دیا ہے، یہ گفٹ ہم کو عطا کیا ہے، اہل بیت عصمت و طہارت کی محبت کا، ہم نے اس کی کتنی قدر کی، ہم نے اس کو کتنا سنبھال کے رکھا، اس اہل بیت علیہ السلام کی محبت کو۔ تو محبت خود پہلی علامت کیا ہے؟ محبوب خدا ہونا۔ جب اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، ان کی معرفت حاصل کرتا ہے، تو اس معرفت اور محبت کی بنیاد پر بندہ محبوب خدا ہو جاتا ہے۔ دوسری علامت ولادت کی طہارت، جس کا مختصر سا تذکرہ کل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں بھی ہوا تھا۔ یہ دوسری علامت اور دوسری پہچان ہے اہل بیت کی محبت کی۔ روایات کی بنا پر اہل بیت علیہ السلام کی محبت انسان کی ولادت کی طہارت پر گواہ ہے کہ اس کی ولادت پاک ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے جناب ابو ذر سے فرمایا، یا ابا ذر، من احبنا اہل البیت فلیحمد اللہ علی اول النعم۔ اے ابو ذر، جو شخص ہم اہل بیت کو دوست رکھتا ہو اسے چاہیے کہ خدا کی سب سے پہلی نعمت پر وہ شکر ادا کرے، اس کی حمد و ثنا کرے، اس کی تعریف کرے۔ ابو ذر نے کہا کہ یا رسول اللہ، وما اول النعم، وہ پہلی نعمت کیا ہے کہ جس پر اس کی حمد و ثنا کی جائے؟ قال طیب الولادت، ولادت کا پاک ہونا۔ ولادت کی طہارت، پیغمبر فرماتے کیونکہ کوئی شخص ہمیں دوست نہیں رکھے گا مگر جو پاک طریقے سے پیدا ہوا ہو، وہی ہم کو دوست رکھے گا، وہی ہم سے محبت کرے گا۔ تو پہلی علامت محبوب خدا ہونا، دوسری علامت ولادت کا پاک ہونا۔ اور جب بات آ گئی ہے تو ایک اور حدیث مولا امیر المومنین غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سن لیجئے۔ کہ جب یہی محبت مومن کے دل میں جگہ کرتی ہے، مومن کے دل میں آتی ہے، جہاں یہ محبوب خدا ہونے کی علامت ہے، جہاں پاک دنیا میں آنے کی علامت ہے، امیر المومنین اسی وجہ سے امیر المومنین نے فرمایا کہ اگر میں اپنی تلوار سے مومن کی ناک پر ضرب لگاؤں کہ وہ مجھ سے بغض کرنے لگے تو بھی وہ ہرگز نہیں کر سکتا، وہ مجھ سے بغض نہیں رکھے گا، وہ ہم سے دشمنی نہیں کرے گا۔ کون؟ مومن، چاہے اس کو میں ماروں، چاہے اس کو میں کاٹوں، اس کاٹنے اور مارنے اور ناک پر ضرب لگانے کے باوجود اس سے کہوں مجھ سے دشمنی کر، پھر بھی وہ مجھ سے دشمنی نہیں کر سکتا، وہ بغض نہیں رکھ سکتا۔ اور اگر میں منافق کو دنیا کی تمام چیزیں بھی دے کے یہ سوال کروں کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگے تو وہ محبت نہیں کر سکتا۔ پوری دنیا اس کو دے دی جائے کہ تو علی سے محبت کر، پھر بھی وہ مجھ سے محبت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا فیصلہ کر دیا ہے، جیسا کہ نبی امی کی زبان پر جاری ہوا، اے علی، مومن کبھی تم سے بغض نہیں رکھ سکتا اور منافق کبھی تم سے محبت نہیں کر سکتا ہے۔ تیسری جو علامت ہے وہ ہے دل کی طہارت، دل کی پاکیزگی، یہ علامت ہے اہل بیت علیہ السلام کی محبت کی، یہ علامت ہے کیا؟ دل کی پاکیزگی۔ دل
ایک ظرف کی حیثیت رکھتا ہے انسان کے اندر. یہ دل جو ہے یہ ظرف ہے، جیسے ایک برتن ہوتا ہے، جیسا ظرف ہوتا ہے، جیسا برتن ہوتا ہے، اس لحاظ سے اس کے اندر چیزیں سماتی ہیں، اس لحاظ سے اس کے اندر چیزیں آتی ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ ظرف کے اندر وہ صلاحیت و لیاقت ہے ہی نہیں جو سامان آپ اس کے اندر رکھنا چاہتے ہو، تو کہاں سے اس کے اندر آ جائے گا؟ اگر ظرف کے اندر صلاحیت ہے، لیاقت ہے، تبھی وہ سامان آپ اس کے اندر رکھ سکتے ہو. آپ زبردستی اس کے اندر ٹھوسنا چاہو تو زبردستی ٹھوسنے سے وہ سامان اس کے اندر نہیں آئے گا. یہ سامان خراب ہو جائے گا، یہ بیکار ہو جائے گا، یہ اپنی اصلی حالت پر نہیں رہے گا. تو یہ دل بھی ایک طریقے سے ظرف ہیں، اور جس کا جیسا ظرف ویسا قبول کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے. حضرات اہل بیت علیہم السلام کا عشق اور اس خاندان عصمت و طہارت سے محبت دل کی پاکیزگی کی نشانی اور علامت ہے. ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں واللہ واللہ لا یحبنا عبد حتی یطہر اللہ قلبہ. خدا کی قسم کوئی بھی انسان ہمیں دوست نہیں رکھے گا مگر وہ کہ جس کے دل کو اللہ نے پاک کر دیا ہو. عزیزان محترم، اب یہاں کے اوپر رک کر چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. دل کی طہارت کا مطلب کیا ہے؟ دل کی پاکیزگی کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، حدیث ہے کہ ایک دل میں دو محبتیں نہیں رہتی. انسان دعویٰ کر رہا ہو کہ ہم اللہ کو بھی محبت کرتے ہیں، دنیا سے بھی محبت کرتے ہیں، ہو ہی نہیں سکتا. یا اللہ کا سے محبت کرنے والا ہوگا یا دنیا سے محبت کرنے والا ہوگا. دونوں محبتیں ایک ساتھ دل میں نہیں آ سکتی. ہو سکتا ہے کہ ہمارے بچوں نوجوانوں کے ذہن میں سوال آئے، پھر یہ جب دنیا میں رہ رہے ہیں، والدین ہیں، عزیز ہیں، قربا ہیں، مال ہے، دولت ہے، روزگار ہے، کاروبار ہے، ہر انسان کو ان چیزوں سے لگاؤ ہوتا ہے اور اس کے بعد عبادت بھی کرتا ہے، اللہ سے دعا بھی کرتا ہے، مناجات بھی کرتا ہے. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں چیزیں ایک دل میں رہ نہیں سکتی. اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے ابھی انہی مجلسوں میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ دیکھیے، یہ ساری چیزیں جو کچھ بھی دنیا میں ہیں اور جو کچھ بھی اللہ نے ہمارے اختیار میں دیا ہے، اس کے اوپر ہم الہی رنگ چڑھا سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں اللہ کے رنگ میں رنگی جا سکتی ہیں. ان چیزوں کے اوپر ہم اللہ کا رنگ چڑھا سکتے ہیں. کیسے؟ دونوں چیزیں، دونوں محبتیں ایک دل میں نہیں آ سکتی. یا اللہ کی محبت ہوگی یا دنیا کی محبت ہوگی. جب دنیا میں ہیں تو دنیا سے متعلق چیزوں سے ہم کیسے بیزار ہو جائیں گے اور کیسے ان سے الگ ہو جائیں گے؟ ان سب چیزوں کی تو ہم کو ہر روز ضرورت پڑتی ہے. ہاں، ضرورت پڑتی ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے اوپر آپ الہی رنگ چڑھا دیجئے. وہ کیسے؟ ہم والدین سے محبت کر رہے ہیں اس لیے کہ اللہ خود محبت کرتا ہے والدین سے محبت کرنے والوں سے. ہم بچوں کی تربیت کر رہے ہیں کیونکہ اللہ محبت کرتا ہے بچوں کی صحیح اور اچھی تربیت کرنے والوں سے. ہم پڑوسیوں کا خیال رکھ رہے ہیں کیونکہ اللہ محبت کرتا ہے پڑوسیوں کا خیال رکھنے والوں سے. کیونکہ ہم رزق حلال کما رہے ہیں کیونکہ اللہ رزق حلال کمانے والوں کو دوست رکھتا ہے. اس کو جہاد قرار دیا ہے. رزق حلال کمانے کو اللہ نے جہاد کا مرتبہ دیا ہے. ہم دنیا میں باقی اور دوسرے امور، رابطے، دوستی، یاری، یہ جتنی بھی چیزیں، ان تمام چیزوں کے اوپر ہم الہی رنگ چڑھا سکتے ہیں. اور جب یہ ساری چیزیں الہی رنگ میں رنگ جاتی ہیں تو پھر انسان کو دنیا نظر نہیں آتی ہے. ہر وقت نظر میں اللہ ہوتا ہے، ہر وقت اللہ نظر میں ہے. اور یہی یہاں اس کا مفہوم ہے. یہاں کے اوپر یہی چیز بتا رہے ہیں کہ خدا کی قسم کوئی بھی انسان ہم سے محبت نہیں رکھتا مگر یہ
کہ اس کے دل کو پاک و پاکیزہ قرار دیا گیا ہو، اللہ نے اس کے دل کو پاک کر دیا ہو۔ یہ پاک کیسے ہوتا ہے؟ کیا نجس تھا دل؟ اچھا اگر نجس تھا تو کس چیز سے نجس ہوا؟ نجس ہو گیا تو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ عزیزان محترم دیکھیے، جس طریقے سے ظاہری نجاست اور ظاہری طہارت ہوتی ہے، یہ ہمارا لباس ہے، یہ نجس ہو جاتا ہے، اس کے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پانی سے دھل لو، پاک ہو جائے گا۔ یہ ہمارا جسم ہے، یہ ظاہری جسم ہے، نجس ہوتا ہے، اس کے پاک کرنے کا طریقہ ہے، آپ نے پیشاب کیا، پانی ڈال لو، پاک ہو جاؤ گے۔ آپ بیت الخلاء میں گئے، طہارت کر لی، آپ پاک ہو گئے۔ آپ کے اوپر غسل واجب ہوا، آپ نے نہا لیا، پاک ہو گئے۔ ظاہری نجاست، ظاہری طہارت۔ جس جگہ کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ جگہ نجس ہو گئی، اس کے پاک کرنے کا طریقہ کیا؟ پانی ڈال دو، پانی سے پاک کر دو، پاک ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے باطنی ہے، جس طریقے سے ظاہری نجاست کے لیے ظاہری طہارت ہے، ایسے ہی باطنی نجاست کے لیے باطنی طہارت ہے۔ باطنی نجاست کیا ہے؟ باطنی نجاست کا نام ہے شرک۔ انسان کے دل میں شرک نہ پیدا ہونے پائے۔ ان الشرک لظلم عظیم، قرآن کہہ رہا ہے ظلم عظیم ہے مشرک ہونا، شرک کرنا۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے درجے میں، اللہ کے برابر، اللہ کے ساتھ، اللہ جیسا۔ بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، چاہے ہمارے علماء اور واعظین ہوں اور خطبہ ہوں اور چاہے شعراء ہوں، بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ جیسا لگتا ہے، کیا مطلب اللہ جیسا لگتا ہے؟ قرآن مجید میں بڑے صاف لفظوں میں ارشاد ہو رہا ہے لیس کمثلہ شیء، کوئی شے اللہ جیسی ہو ہی نہیں سکتی، اور آپ کہہ رہے ہو اللہ جیسا لگتا ہے۔ اللہ جیسا کیسے لگے گا؟ اللہ کیسا ہے یہ تو بتاؤ ہم کو، تو اللہ جیسا لگتا ہے۔ دیکھا تم نے اللہ کو؟ بڑی سخت منزل ہے عزیزو۔ اسی وجہ سے ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے شیعوں کے اندر، ہمارے محبوں کے اندر شرک چیونٹی کی چال کی طریقے سے چل رہا ہے۔ آہستہ 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 شرک ان کے اندر سما رہا ہے۔ جیسے چیونٹی نہیں آہستہ 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 چلتی، بعد میں کیا کر دیتی ہے؟ کھوکھلا کر دیتی ہے، کھوکھلا کر دیتی ہے۔ ایسے ہی اگر ہم نے دین کو نہیں سمجھا، صحیح عقائد کی تعلیم نہیں لی، تو ہم کہتے رہیں گے ایمان ایمان، لیکن ہمارا ایمان کھوکھلا ہو جائے گا۔ شرک، یہ شرک دل کو نجس کر دیتا ہے، روح کو نجس کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے کفر، اللہ کا انکار، رسول اللہ کا انکار، خود مسلمات جو ہیں دین کے ان کا انکار، چاہے وہ امامت ہو، قیامت ہو، عدالت ہو، باقی اور ساری چیزیں۔ ایک تو کفر اس معنی میں ہے کہ جہاں کے اوپر مومن اور کافر ہے، اور ایک کفر وہ ہے کہ جہاں کے اوپر ہو سکتا ہے کہ ہم آپ بھی شاید کہیں نہ کہیں اس کا شکار ہو رہے ہوں، اور کہیں نہ کہیں سے انکار کر کے ہم اس منزل میں آ رہے ہوں۔ مثلا مسلمات، ایک انسان خمس نہیں نکالتا، نہ نکالے، لیکن ایک انسان کہتا ہے ہم خمس کو مانتے ہی نہیں۔ آپ کیا کہو گے؟ جا کے پوچھو مسئلہ۔ ایک انسان زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، نہ دو بھائی، لیکن ایک انسان کہہ رہا ہے کہ ہم زکوٰۃ کو مانتے ہی نہیں۔ ایک انسان نماز نہیں پڑھتا ہے، نہ پڑھے، اس کے اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے، لیکن ایک انسان کہتا ہے ہم نماز کو مانتے ہی نہیں۔ نماز کیا ہوتی ہے؟ یہ مسلمات کا انکار ہے، خود جو دین کے شریعت کے مسلمات ہیں اس کا انکار ہے۔ یہ روح کی خرابی کی بنیاد پہ پیدا ہوتا ہے، دل کی نجاست کی بنیاد پر یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کو بھی مان رہا ہے، اللہ کے ساتھ ساتھ باقی
دوسروں سے بھی نہیں، کافروں اور مشرکوں سے بھی راز و نیاز کر رہا ہے، ان کے درمیان جاتا ہے تو ان کی جیسی باتیں کرتا ہے، یہاں آتا ہے یہاں جیسی بات کرتا ہے۔ اسی کو قرآن نے نفاق کہا ہے، منافق۔ یہ بھی ایک روحانی بیماری ہے جو دل کو، یہ ایمان کو کھوکھلا کر دیتی ہے، خراب کر دیتی ہے۔ جس طریقے سے اللہ سب کو بچائے، کینسر ایک جراثیم ہوتا ہے، اور جب انسان کے وجود میں آ جاتا ہے دھیرے 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 پورے جسم کو کھوکھلا کر کے رکھ دیتا ہے، پورے جسم کو کھوکھلا کر کے رکھ دیتا ہے۔ بس اسی طریقے سے یہ بیماریاں ہیں جس کا نام ہے شرک، یہ دھیرے دھیرے آتی ہیں اور پھر پورے ایمان کو کھا جاتی ہیں۔ نفاق، حسد، حسد بھی اسی طریقے کی بیماری ہے۔ حسد کے لیے کیا حدیث ہے؟ حسد ایمان کو ایسے ہی کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو، ایمان کو کھا جاتا ہے حسد۔ اور اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو ایک مومن اگر دوسرے مومن سے حسد کرے تو وہاں کے اوپر ایمان نہیں رہتا۔ اب اگر کوئی امیر المومنین سے حسد کرے تو وہ کہاں مومن رہے گا؟ اگر کوئی ان ہستیوں سے حسد کرے کہ جو ایمان کی آخری منزل کے اوپر، تو اس کا ایمان کہاں ہوگا؟ وہ یقیناً وہ نفاق ہی کی منزل میں ہوگا، وہ حسد ہی کی منزل میں ہوگا، اور یہ حسد اس کے تمام ایمان کو خراب کر چکا ہوگا۔ تو اگر یہ خدا نہ خواستہ ہمارے یہاں بیماریاں ہیں تو پہلے چاہیے کہ ان کو ہم دھیرے دھیرے الگ کریں، ان تمام چیزوں کو صرف اپنے دل کو پاک کریں۔ جب دل پاک ہوگا تو اہل بیت کی محبت اس میں جگہ بنائے گی، اس لیے کہ اہل بیت ہیں پاک، اور یہ ہمیشہ پاک جگہ پر آتے ہیں، یہ پاک دلوں میں آتے ہیں۔ پاک دل ہوگا تو اہل بیت کی طرف خود دل کھنچے گا، اور اہل بیت اس دل کی طرف، ان کی محبت اس دل کی طرف کھنچے گی۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ خدا کی قسم، خدا کی قسم، کوئی بھی انسان ہم سے محبت نہیں کرے گا، ہم کو دوست نہیں رکھتا، مگر یہ کہ خدا نے اس کے دل کو پاک و پاکیزہ قرار دیا ہو۔ جتنا دل پاک ہوگا اتنی ہی زیادہ اہل بیت کی محبت میں اضافہ ہوگا۔ یہ جتنے بھی اولیاء الہی اور خاصان خدا، میں نے ایک مثال جناب سلمان فارسی کی دی ہے، جتنے چاہے وہ پیغمبر خطی مرتبت کے مخصوص صاحب ہوں، سلمان اور ابو ذر جیسے، یا امیر المومنین کے مخصوص صاحب ہوں، جناب مالک اشتر اور میثم جیسے، اور چاہے باقی دوسرے ائمہ علیہ السلام کے مخصوص صاحب ہوں، ان کی زندگیوں کے اوپر اگر آپ نظر کریں گے تو جو چیز سب سے اہم نظر آئے گی وہ یہی ہے کہ ان کے دل پاک تھے، جس کی بنیاد پر انہوں نے اپنے کو اہل بیت سے قریب کیا تھا، اور ہر وقت بس یہی ہستیاں ان کی نظروں میں تھیں۔ ہر وقت کربلا میں کیا وجہ تھی کہ ہر وقت نظر امام حسین کے اوپر لگی ہوئی ہے؟ امام کیا کہتے ہیں، امام کا کیا حکم ہے، امام کیا فرماتے ہیں؟ یہ وہ دل کی طہارت تھی کہ جس طہارت کی بنیاد کے اوپر وہ محبت اس میں جگہ کر گئی تھی، اور اس محبت کی بنیاد پر نگاہیں، اس عشق کی بنیاد پر نگاہیں ان ہستیوں کی طرف لگی ہوئی تھیں۔ چوتھی جو علامت ہے وہ ایمان اور عمل کا قبول ہونا۔ جب یہ دل میں محبت آتی ہے، اہل بیت اس وقت طہارت کی محبت، تو یہی محبت ذریعہ بن جاتی ہے اس ایمان کے قبول ہونے کا، اس عمل کے قبول ہونے کا، اور انسان کا عمل اور ایمان اللہ قبول کرتا ہے۔ اہل بیت سے عشق و محبت ایمان کی علامت اور اعمال کے قبول ہونے کا سبب ہے۔ پیغمبر خطی مرتبت حبیب خدا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آحدنی ربی، میرے پروردگار نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ کاہے کا وعدہ؟ ان لا يقبل ایمان عبد الا بمحبت اہل بیتی، کہ کسی بھی بندے کا ایمان قبول نہیں کروں گا مگر یہ کہ وہ میرے اہل بیت سے محبت رکھتا ہو۔
ایمان اسی کا قبول ہوگا جو اہل بیت کا محب ہو، عمل اسی کا قبول ہوگا جو اہل بیت کا محب ہو۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث میں امیر المومنین نے فرمایا کہ اللہ پیغمبر اکرم نے عہد کیا ہے کہ مومن کے علاوہ کوئی محبت نہیں رکھے گا اور منافق کے علاوہ کوئی دشمنی نہیں رکھے گا اہل بیت عصمت و طہارت علیہ السلام سے۔ آخر میں انہی اہل بیت عصمت و طہارت علیہ السلام کی یہ جو محبت ہے، یہ جو عقیدت ہے، یہ جو 4 علامتیں آپ کی خدمت میں بیان ہوئیں۔ پہلی علامت کیا تھی؟ اللہ کا محبوب ہونا۔ جب جو انسان اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اللہ اس کو کیا کرتا ہے؟ اہل بیت کی محبت عطا کر دیتا ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں کہوں، اہل بیت کی محبت جب دل میں آتی ہے تو یہ محبت اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے۔ دوسرے ولادت کا پاک ہونا، تیسرے دل کی طہارت، دل کا طاہر ہونا، اور چوتھے ایمان اور اعمال کا قبول ہونا۔ ہمارے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جب حضرت آدم نے اپنے صلب میں ہمارے نور کی چمک کو دیکھا، جب اس نور کی چمک کو انہوں نے دیکھا تو جسے عرش کی بلندی سے ان کے صلب میں منتقل کیا گیا تھا، تو سوال کیا، خدا بندہ یہ نور کیسا ہے؟ یا اللہ یہ نور کیسا ہے جو تو نے میرے اندر قرار دیا ہے؟ اس وقت آواز قدرت آئی، تم کو اسی نور کے سبب تو لائق سجدہ بنایا ہے، تم کو اسی نور کے سبب تو لائق سجدہ قرار دیا ہے کہ تم اس نور کے لیے ایک ظرف ہو، تم کو ظرف کے طور پہ رکھا ہے تاکہ اس نور کو تمہارے اندر رکھا جا سکے، تم اس نور کے لیے ایک ظرف کی طرح ہو۔ آدم نے عرض کی، خدایا کاش تو ان کو میرے لیے آشکار کرتا، ظاہر کرتا۔ تو اس وقت خطاب ہوا، آدم بالائے عرش نگاہ کرو۔ اب جو جناب آدم نے بالائے عرش نگاہ کی تو دیکھا 5 نور۔ پوچھا مالک یہ کون ہے؟ آواز قدرت آئی، آدم یہ میری اشرف و افضل مخلوق ہے جنہیں میں نے اپنے ناموں سے مشتق کیا ہے۔ اے آدم میں محمود ہوں، یہ محمد ہے، میں اعلیٰ ہوں، یہ علی ہے، میں فاطر ہوں، یہ فاطمہ ہے، میں قدیم الاحسان، میں محسن ہوں، یہ حسن ہے، میں قدیم الاحسان ہوں، یہ حسین ہے۔ یہ میری بہترین اور افضل ترین مخلوق ہیں، انہی کے ذریعے عطا کروں گا، انہی کی وجہ سے کسی کی گرفت کروں گا، انہی کی وجہ سے کسی کی گرفت کروں گا، اور انہی کی وجہ سے ثواب دوں گا، انہی کی وجہ سے عذاب کروں گا۔ آدم تم ان سے توسل کرو، اور جب تم پر کوئی مصیبت نازل ہو تو انہیں میری بارگاہ میں شفیع بناؤ، کیونکہ میں اپنے آپ کو اس بات کی قسم دے چکا ہوں کہ ان کا واسطہ دینے والے کسی امیدوار کی امید کو ناکام نہیں کروں گا، اسے نا امید نہیں کروں گا، اور ان کا واسطہ دینے والے کسی سائل کی دعا کو رد اور اس کے سائل کے سوال کو رد نہیں کروں گا۔ جب حضرت آدم سے ترک اولا سرزد ہوا تو اللہ تعالیٰ کا وہ ارشاد جناب آدم کو یاد آیا کہ جن کلمات کی جناب آدم کو
تلقین کی گئی تھی، جن کے ذریعے سے جناب آدم کا امتحان لیا گیا تھا، انہی کلمات کے ذریعے سے جناب آدم نے اللہ کا واسطہ دیا، اور جب اللہ کو واسطہ دیا تو اللہ نے آدم کی توبہ کو قبول کیا۔ وہ کون ہستیاں تھیں، وہ کلمات کیا تھے؟ تو یہاں کے اوپر تمام مفسرین نے تحریر کیا کہ وہ کلمات محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہ السلام تھے۔ ایک صلوات بھیجیں۔ تو عزیزان محترم، شبہائے قدر قریب ہیں اور کل سے شبیں شروع ہو جائیں گی۔ یقیناً یہ مہینہ اور اس مہینے کی یہ افضل ترین راتیں ہیں، بہت ہی خاص راتیں ہیں۔ شبہائے قدر، شب 19 رمضان، شب 21 رمضان، شب 23 رمضان، تینوں راتوں کی، تینوں شبوں کی الگ الگ خصوصیت ہے، تینوں شبوں کی الگ الگ فضیلت ہے۔ شب 19 اس سے زیادہ افضل، شب 21 اس سے زیادہ افضل، شب 23، اور تینوں راتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ یہ تینوں راتیں، شب 19، شب 21 اور شب 23، یہ راتیں دعا کی راتیں ہیں، یہ مناجات کی راتیں ہیں، یہ اعمال کی راتیں ہیں، یہ عبادات کی راتیں ہیں، یہ اپنا حساب کرنے کی راتیں ہیں، یہ اللہ سے آئندہ کے لیے وعدہ کرنے کی راتیں ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں وعدہ کریں توبہ اور استغفار کر کے۔ اور انہی ہستیوں کے واسطے جن کا یہ ذکر ہو رہا ہے، انہی ہستیوں کے واسطے اور وسیلے سے اس مالک کی بارگاہ میں دعا کریں تاکہ اللہ ہمارے ان اعمال کو، ان دعاؤں کو، ان عبادات کو قبول کرے۔ اس لیے کہ ان کے واسطے سے جو دعا ہوتی ہے اللہ اسے رد نہیں کرتا ہے، کیونکہ یہ ہستیاں وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے کو فنا کر دیا، مٹا دیا، ختم کر دیا۔ اور یہ الہی وعدہ ہے کہ جو اللہ کے لیے اپنے کو فنا کر دیتا ہے تو اللہ اس کو فنا نہیں ہونے دیتا ہے، اللہ اس کو مٹنے نہیں دیتا ہے، اللہ اس کو ختم نہیں ہونے دیتا ہے۔ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی دشمنوں کی اتنی دشمنی کے باوجود آج اہل بیت عصمت طہارت کا نام کیوں بلند ہے؟ آج رسول اللہ کا نام کیوں بلند ہے؟ مولا علی کا نام کیوں بلند ہے؟ جناب زہرا کا نام کیوں بلند ہے؟ حضرات حسنین علیہ السلام کے نام کیوں بلند ہیں؟ اللہ کا وعدہ ہے، یہ نام ہمیشہ بلند رہیں گے۔ اور اگر واقعاً دیکھنا ہی ہے کہ کیسے انہوں نے اپنے کو فنا کیا ہے، آئیے کربلا کے میدان میں، آسان نہیں ہے۔ 3 دن کی بھوک اور پیاس میں لاشوں پر لاشیں اٹھانا، ماہ مبارک رمضان ہے، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ کسی گھر میں ایک میت ہو جاتی ہے، جس گھر میں میت ہوئی ہے اس کے دل سے پوچھو کیا گزرتی ہے۔ اس روزے کے عالم میں وہ سارے مسائل، وہ ساری چیزیں، وہ غم، وہ فراق، وہ جدائی، جس کے اوپر مصیبت پڑی ہے اس سے پوچھو، جبکہ عزیز، اقربا، دوست، احباب سب موجود ہوتے، نہیں تم بیٹھو، تمہاری ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ کر لیں گے، اور اس کو کچھ کرنے بھی نہیں دیتے ہیں، اس کو اپنی جگہ سے اٹھنے بھی نہیں دیتے ہیں، نہیں تم بیٹھو، تم بس یہیں پہ بیٹھو، اللہ اکبر۔ کوئی حسین کے دل سے پوچھے، حسین عاشور کے دن اپنی جگہ پر بیٹھ نہ سکے، اونو محمد کی شہادت کے بعد کوئی تو کہتا حسین تم بیٹھو، تمہارے بھانجے شہید ہوئے ہیں، تم کو ہم پرسہ دے رہے ہیں۔ کیسے بیٹھتے؟ ابھی بھانجے شہید ہوئے ہیں اور بھتیجا آواز دے رہا ہے چچا میری مدد کو آؤ۔ حسین کیسے بیٹھتے؟ ابھی بھتیجے کی پامال میت لے کے آئے ہیں اور بیٹا میدان سے آواز دے رہا ہے یا ابتا علیک من السلام، بابا آپ پر ہمارا آخری سلام ہو۔ اور حسین کبھی بھانجوں کی میت پر، کبھی بھتیجے کے لاشے پر، کبھی جوان بیٹے کے سرانے، اور ابھی لا کے رکھا ہی تھا جنازے کو، کہ ایک مرتبہ پھر آواز آتی ہے
آقا میں نے اپنی جان کو قربان کر دیا، یہ کوئی اور نہیں تھا حسین کا برابر کا بھائی عباس، جو شانوں کو کٹا کے دریا کے کنارے سو رہا تھا۔ عزاداروں، ہمیں کربلا میں نہیں ملا کہ کربلا کے میدان میں کسی بھی شہید نے آواز دی ہو اور حسین اس کے سرانے نہ پہنچے ہوں، اللہ اکبر۔ مصائب کی انتہا ہے انتہا۔ کہتے ہیں جب کوئی نہ رہا تو حسین 6 مہینے کے بچے کو لے کے میدان میں آ گئے، 6 مہینے کے بچے کو لے کے میدان میں آ گئے۔ ملونو، اگر تمہارے ذوم ناقص میں میری کوئی خطا ہے، اس بچے کا کیا قصور ہے، اس کی کیا غلطی ہے، اسے تو تھوڑا سا پانی دے دو۔ ظالموں پر کوئی اثر نہ ہوا، امام نے بچے کو زمین پر لٹا دیا، اللہ اکبر۔ 6 مہینے کا بچہ، وہ کربلا کی جلتی ہوئی زمین، دیکھا ظالموں پر کوئی اثر نہیں ہے۔ ایک مرتبہ امام نے بچے کو پھر اس جلتی ہوئی زمین سے اٹھایا، اپنے ہاتھوں پر بلند کیا، میرے لال تو بھی تو حجت خدا کا بیٹا ہے، اپنی حجت کو تمام کر دے۔ وہ کہتے ہیں کہ فوج میں انقلاب کی کیفیت پیدا ہوئی، قریب تھا کہ ایک انقلاب آ جائے، بس جیسے ہی اس کیفیت کو دیکھا عمر سعد نے ہرملہ کو حکم دیا، آئینہ آئینہ ہرملہ۔ ہرملہ کہاں ہے؟ حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ کہتے ہیں کہ ہرملہ کے ترکش میں بہت سے تیر تھے، لیکن ایک تیر ایسا تھا کہ جس کے 3 شعبے تھے۔ یہ 3 شعبے والا تیر، یہ 3 شعبے والا تیر اس نے اب جو حسین کا نشانہ لیا ہے، تو کہتے ہیں جب پوری قوت اور طاقت کے ساتھ گلو علی اصغر کی طرف تیر کو روانہ کیا، تو جس وقت تیر بچے کے گلے پہ لگا تو تیر اتنا بھاری تھا کہ بچہ ایک مرتبہ باپ کے ہاتھوں پر پلٹ گیا، اور یہ تیر علی اصغر کا گلا چھیدتا ہوا حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ حسین نے تیر کو نکالا، خون کا فوارہ چھوٹا، ایک مرتبہ چلو میں لیا، آواز آئی حسین اس خون ناحق کا قطرہ ادھر نہ آنے پائے۔ ایک مرتبہ امام نے چہرے پر ملا، اسی صورت سے قیامت کے دن نانا کے سامنے آؤں گا، نانا یہ آپ کی امت ہے، دیکھ تو لیجئے کہ انہوں نے میرے 6 مہینے کے بچے پر بھی رحم نہ کھایا۔ عزاداروں، جب باپ برداشت نہ کر سکا تو ماں کیسے برداشت کرتی؟ یہی وجہ ہے کہ حسین کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی، کبھی آگے جاتے تھے، کبھی پیچھے چلے آتے تھے، آواز دیتے جا رہے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن ماں کے حوالے تو کرنا تھا۔ ایک مرتبہ آہستہ سے خیمے کا پردہ اٹھایا، رباب لو اپنے بچے کو لے جاؤ، لیکن کہتے ہیں کہ جس وقت ابا کا دامن الٹا ہے، ماں کی نظر گلے پر پڑی ہے، تو ماں کی حیرت کی انتہا نہ رہی، ایک جملہ کہا، اے میرے لال علی اصغر، کیا تجھ جیسے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے؟ عزاداروں، اس جملے میں غور کیجئے گا، جو چھوٹے جانور ہوتے ہیں ان کو ذبح کیا جاتا ہے، لیکن جو اونٹ ہوتا ہے اس کو ذبح نہیں کیا جاتا بلکہ نہر کیا جاتا ہے۔ جناب رباب کہہ رہی ہے، اے میرے لال وہ کون سا ظالم تھا کہ جس نے میرے بچے کو نہر کر دیا؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون بحق الزہراء وابیہا وبعالہا وبنیہا۔ بار الہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، معبود ہماری توفیقات میں اضافہ فرما۔ ان شبہائے قدر سے پہلے اگر اس ماہ مبارک رمضان میں ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہوں، غلطیاں ہوئی ہوں، خطائیں ہوئی ہوں، معبود ان تمام کوتاہیوں اور غلطیوں سے درگزر فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ معبود دنیا سے ظلم اور ظالموں کا خاتمہ فرما۔ ایک مرتبہ پھر اس اسرائیل خبیث و ذلیل نے
غزہ کے مظلوم عوام کے اوپر بمباری کی، جس کے نتیجے میں 400 لوگ جاں بحق ہو گئے۔ معبود اسرائیل غاصب اور اس کی حمایت میں جو بھی حکومتیں کھڑی ہوئی ہیں، معبود ان تمام حکمرانوں کو ذلیل خوار اور نیست و نابود فرما، مظلوموں کی مدد فرما۔ بار الہا تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد علیہ السلام کا، مومنین جہاں جہاں بھی آباد ہے ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء اور مراجع کی حفاظت فرما۔ جو مومنین بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا فرما، جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما۔ مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما، ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔